کیوں جاتے ہو ادھر ادھر دعا کرانے؟ فلاں سے دعا کراؤں، فلاں سے، تمہاری ماں ہے تمہارے پاس، بیٹھ جاؤ اس کے قدموں میں، والد ہے آپ کے پاس، کراؤ نا دعا اس سے۔ اچھا ایک یہ ہے کہ میں کہوں کہ ماں دعا کر دے، کہوں کہ والد دعا کر دے، یہ الگ ہے۔ ارے خدمت ایسی کرو کہ بغیر کہے ماں دعا دے دے، اے اللہ میرے بیٹے کو عروج دے، اے اللہ میرے بیٹے کو خوش رکھ۔ جب یہ دل سے نکلے گی نا، آپ کو اندازہ ہی نہیں آپ کو کیا کچھ مل جاتا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج تک جو ملا ہے نا، ابھی بھی آپ کے پاس جو کچھ ہے اور جو میرے پاس ہے، یہ انہی کی دعائیں ہیں۔ ارے میری اوقات کیا ہے؟ اگر آج دنیا جانتی ہے، اگر آج ہماری کوئی عزت ہے، جو ہمارے پاس دولت ہے، یہ اسی ماں کی دعا ہے جو اکیلے میں بیٹھ کر اللہ سے مانگتی تھی۔ یار ایک بات بتاؤ، ہمارے ماں باپ کی دعا میں کون سی دعا تھی جس میں ہم شامل نہیں ہوں گے؟ کبھی سوچا؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ ماں نے ہاتھ اٹھائے ہوں اور ہمارے لیے نہ مانگا ہو؟ ماں اپنے لیے نہیں مانگتی ہوگی، ہر بار ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے مانگا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ ہماری دعا میں کتنی بار ماں باپ ہیں؟ کیا یہ حق نہیں ان کا کہ میری ہر دعا میں میرے ماں باپ ہوں؟ بھول گئے؟ ہاں لوگ بھول گئے اپنے ماں باپ کو، اپنے لیے مانگتے، اپنے ماں باپ کے لیے نہیں مانگتے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سکھاتا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، مانگو مجھ سے کیسے کہ اے اللہ ماں باپ کو ایسا رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں رحم کیا تھا۔ اللہ خود سکھا رہا ہے قرآن میں، مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا۔ ارے اب اگر وہ چلے گئے دنیا سے تو کیا چاہیے، اور ان کو کچھ پیسے تو نہیں بھجوا سکتے نا۔ یہ دعائیں ہیں جو آپ انہیں بھجواؤ گے، یہ صدقے ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ نمازیں ہیں۔ اس طرح کے کوئی نہ کوئی اہتمام کرتے رہا کرے۔ جن کے ماں باپ چلے گئے ان کو مشورہ بالخصوص دے رہا ہوں، زندگی میں بھی ماں باپ، بلکہ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے، جو بچہ، جو اولاد اپنی دعاؤں میں ماں باپ کو یاد نہیں رکھتا، اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر لمبی عمر چاہیے اور رزق میں برکت چاہیے تو فرمایا دعاؤں میں والدین کے لیے دعا کرے۔ یار کیسی ہستی ہے، دعا ان کے لیے کروں رزق میرا بڑھ جاتا ہے، عمر میری لمبی ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی دعا نہیں کرتے۔ تو بالخصوص جن کے ماں باپ چلے گئے، میں ان کو مشورہ دوں گا، ان کو تحفے بھجوائیں۔ دیکھیں نا، کبھی کبھی ماں باپ ملتے ہوں گے تو آپ ان کو کوئی کھانا کھلاتے ہوں گے، زندگی میں ان کو کوئی سوٹ پیس تحفے میں دیتے ہوں گے، کوئی عطر دیتے ہوں گے، عید کے دنوں میں امی ابو کو کوئی تحفہ دیتے ہیں نا۔ اب نہیں ہے وہ، تو اب قبر میں بھجواؤ نا۔ ہیں کبھی 2 رکعت پڑھی، یا اللہ یہ ماں کے ایصال ثواب کے لیے، یا اللہ یہ میرے والد کے ایصال ثواب، ابو یا اللہ میں نے 100 درود پاک پڑھے میرے والد کو تحفہ، یا اللہ سورہ یاسین پڑھی میرے ابو کو تحفہ، مسجد کے سامنے ڈبہ آیا، جیب میں پیسے نکالے، اے اللہ امی ابو کے ایصال ثواب کے لیے، یہ جو پیسے آپ نے ڈالے ان کا ثواب ان کو قبر میں پہنچے گا۔ اور سوچو ان کو کتنی خوشی ہوگی کہ میری اولاد بھولی نہیں ہے۔ ہر تھوڑے دنوں بعد فرشتہ انہیں خبر دے گا، تمہارے بیٹے نے ایصال ثواب کیا ہے، تمہاری بیٹی نے صدقہ کیا ہے، تمہاری اولاد نے سورہ یاسین پڑھی ہے۔ ارے یاد تو رکھو انہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو یاد رکھتا ہے نا، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد بھی اسے یاد رکھے گی۔ جو آج اپنے ماں باپ کو، مرحوم ماں باپ کو بھول گیا نا، وہ یہ امید نہ رکھے کہ بعد میں اولاد اسے یاد رکھے گی۔ ایک بار اسی طرح ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہتا حضور میرے بڑے گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں، میں بڑا گناہ گار۔ یا رسول اللہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے، توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا حضور ماں زندہ نہیں ہے۔ فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہا جی حضور خالہ ہے۔ فرمایا جا خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی ماں کا مرتبہ تو اپنی جگہ، ماں باپ کے رشتہ دار بھی برکت والے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا رشتہ ماں سے ہے نا۔ اب یہاں اگر بات سیکھنے کو کیا مل رہی ہے کہ گناہ کی معافی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، جنت کا راستہ چاہیے، تو یہ ماں باپ کے قدموں سے ملتا ہے، یہ ماں باپ کی دعاؤں سے ملتا ہے، یہ ماں باپ کی رضا سے ملتا ہے۔ ہم بچوں پر انویسٹمنٹ کرتے مال کی، ڈگریاں دلا دو، دنیا دکھا دو، کاروبار سکھا دو۔ میں نہیں کہتا یہ نہیں کرنا چاہیے، جائز طریقے سے کرے، نو پرابلم، مگر بیسٹ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ اس کو اچھا مسلمان بنا دو، اچھا انسان بنا دو، اللہ کا فرما بردار بنا دو، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ آپ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ زندگی بھر ایک ہی چیز سوچ رہے ہیں، یار بچے کے لیے مال چھوڑنا ہے، اولاد کے لیے پیسے چھوڑنے، جائیداد چھوڑ کے جانا چاہیے۔ بندہ کبھی کہنا ہے آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ یار بچوں کے لیے تو کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ ارے اللہ کے بندوں پہلے یہ چیک کرو حلال چھوڑ کے جانا ہے یا حرام چھوڑ کے جانا ہے؟ اچھا کروڑوں روپے چھوڑے،
बच्चों को नेकी नहीं सिखाई, सखावत ना सिखाई, तवक्कुल ना सिखाया, माँ बाप का अदब ना सिखाया, अल्लाह रसूल की मोहब्बत ना सिखाई। आपके मरने के बाद वो करोड़ों रुपए शराब में, जुए में, हमने देखा अरबोंपति बाप का इंतकाल हुआ, इतने सारे पैसे छोड़कर वालिद गया, मगर दीन ना सिखाया। वो पैसे जुए में, शराब में, बेकार बातों में लुटाए, बच्चा फिर बैंकरप्ट हुआ, घर भी बिक गया, मकरूज हो गया। और हमने ऐसे भी देखे कि माँ बाप ज्यादा पैसे छोड़ के नहीं गए, मगर तरबियत अच्छी करके गए, अल्लाह को राजी करने का जहन देकर गए। बल्कि चले यार जितने बैठे हैं ना उसी को देख लें, अब अपनी मिसाल ले लें, मैं अपनी मिसाल लेता हूं। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जितने पैसे छोड़े, क्या अल्लाह ने उसमें बरकत नहीं डाल दी? कई ऐसे जो उससे आगे बढ़ गए। कैसे आगे बढ़ गए? माँ बाप की दुआएं थी और आपने कुछ अच्छे काम किए, माँ बाप ने सिखाया था। समझ रहे ना बात को? थोड़े पैसे अल्लाह ने आपके भी बढ़ा दिए। ऐसे बहुत सारे हैं कि माँ बाप के विरसे में इतने पैसे नहीं मिले, मगर माँ बाप ने नेकी सिखाई, सखावत सिखाया, अल्लाह की राह में खर्च करना सिखाया। अल्लाह ने उस थोड़े माल में, क्योंकि वो अच्छा पैसा था, अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी। दिस इज द मैसेज ऑफ सूरह बकरा। लेगेसी में क्या छोड़ना है आपने? अपने बच्चों को नेक बनाना है। मैं अपने बयान में एक बात कहा करता हूं, अपने बच्चों को कुछ ना कर सको ना तो कम से कम 5 वक्त का नमाजी जरूर बना दे। हाँ, इसकी बरकत पता है क्या मिलेगी? हाँ, इसकी बरकत सुनिए। अगर आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी 5 वक्त की नमाजी है ना, तो जब आप देखिए, माँ बाप को मरने के बाद क्या चाहिए? नेक आमाल जिंदगी के बाद मुनकते हो जाते हैं, आमाल नामा डिसकंटिन्यू। हदीस में आता है जब बंदा इंतकाल कर जाता है उसका अमाल नामा बंद हो जाता है, सिवाय 3 चीजों के। फरमाया इल्म जो बाकी रहता है, सदका जारिया, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआए मगफिरत करे। अब मेरी औलाद मेरे लिए दुआ करेगी कि नहीं मुझे पता नहीं, आप इतनी बिजी हो गई है न्यू जनरेशन। लेकिन अगर मैं नमाज ही बना गया उसको, हर नमाज में अत्तहियात में जब वो बैठेगा, मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, स्टेटस देखें, वुजू में होगा, किबला रू होगा, नमाज में होगा, और अल्लाह से कहेगा रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। फजर पढ़ेगा तो मुझे तोहफा मिलेगा, ज़ोहर पढ़ेगा तो मुझे तोहफा मिलेगा, बल्कि हर वो रकात जिसमें कायदा आखिरा करेगा, मेरी औलाद मुझे दुआ दे रही है। और औलाद की दुआ कभी कभी कैसे मकबूल होती है? हजरत ईसा अला नबीना वालेहिस्सलाम एक बार किसी कब्र के पास से गुजरे, देखा कब्र पर अजाब हो रहा है। अल्लाह के नबी थे ना, अल्लाह ने ऐसी निगाहें दी थी, कब्र के अंदर के अहवाल जान लिए। थोड़े अरसे के बाद आए, देखा कब्र में अनवार व तजल्लियात की बारिश है। ए अल्लाह, ये मामला कैसे? ये बंदा ऐसे नूरानी कब्र में कैसे हो गया? कुछ दिनों पहले तो अजाब हो रहा था। इरशाद हुआ, ए ईसा, जब ये मरा था ना, बड़ा गुनहगार था, है? उस पर इसीलिए अजाब हो रहा था, मगर अपनी बीवी को प्रेग्नेंट छोड़कर, हामिला छोड़कर मरा था। अब कुछ अरसे बाद उसकी बीवी के यहाँ औलाद हुई, बेटा हुआ। ऐसा वो बेटा 5 साल का हो गया। जब 5 साल का हुआ तो मदरसे में गया, कारी साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा मुझे शर्म आई कि जिस बाप का बेटा जमीन के ऊपर रहमान और रहीम कह के मुझे पुकार रहा है, उसके वालिद को जमीन के अंदर में अजाब दूं। इसके बेटे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से मैंने बाप से अजाब को दूर कर दिया। हाय हाय, मुबारक हो उनको जिनके बच्चे हाफिज हैं, मुबारक हो उनको उनके जिनके बच्चे आलिम हैं, मुबारक हो उनको जिनके बच्चे नमाजी हैं। अरे ऐसी औलाद छोड़ के जाना है जो मरने के बाद हमारे लिए सदका जारिया का बाइस बने। सूरह बकरा का मैसेज ही यही है, पैसे छोड़ने की फिक्र छोड़ दो। अगर अल्लाह ने उसे नेक बनाया है ना, तो उसको अल्लाह गैब से मदद कर देगा, आपके थोड़े माल में बरकत डाल देगा। जितनी स्ट्रगल उसके लिए माल छोड़ने की करते हैं, उससे ज्यादा कोशिश करें कि उसकी अच्छी तरबियत करके जाएं। अब कुरान की बात हो रही है, हमने माँ बाप का अदब करना रब ने कुरान में, जैसे सूरह बकरा की हमने बात सुनी, और एक बार नहीं, कुरान में जा बजा वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का दर्स दिया गया। अल्लाह कुरान में फरमाता है वबिल वालिदैनि एहसाना, तर्जमा कंजुल इरफान, और माँ बाप के साथ भलाई करो। अच्छा, कुरान पाक का एक बड़ा खूबसूरत उस्लूब है, बहुत प्यारा स्टाइल है। कई मकामात ऐसे हैं जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का दर्स दिया, साथ ही उसके बिल्कुल लगोलग अल्लाह ने वालिदैन के साथ नेकी और भलाई का हुक्म इरशाद फरमाया। एक आयत में फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। 21वें पारे में फरमाया अनिश्कुर ली वली वालिदैका,
کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. ایسا کئی مقامات پر ہے. اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا, رائٹ آفٹر اللہ نے والدین کے ساتھ بھلائی کا, والدین کے ساتھ شکر کا, والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. میرے پیارے اسلام, اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن سمجھنا ہے نا کہ اللہ نے بالکل اس کے ساتھ کیوں بیان فرمایا. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت الرحمان اس کی دو وجہ بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں پہلی تو یہ کہ ماں باپ فیض الہی کا پہلا واسطہ ہے. ہاں, یعنی بندے کو اللہ پاک کی جو بھی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں نا وہ پیدائش کے بعد ملتی ہیں. یعنی میں پیدا ہوا تو پھر سب کچھ مجھے ملا نا. میں پیدا ہی نہ ہوتا, میرے ماں باپ نہ ہوتے تو میں پیدا ہی نہ ہوتا. آج میں دنیا میں ہوں کس کے سبب سے ہوں؟ ماں باپ کے سبب سے ہوں. اچھی صورت ہے, دولت ہے, عزت ہے, شہرت ہے, رزق ہے, نعمت ہے, سانس ہے, واٹ ایور مجھے اللہ کی نعمتیں ملی جب میں دنیا میں آیا. تو ماں باپ واسطہ ہیں کہ ان کے ذریعے میں دنیا میں آیا. تو سبحان اللہ, یہ ساری نعمتیں ملنے کا ایک واسطہ تو والدین اس طرح ہو گئے. دوسری بات مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے جو ہم پر احسانات ہوتے ہیں نا, جو انعامات ہیں, ان انعامات اور احسانات میں ایک بڑی خوبصورت مشابہت اللہ پاک کے احسانات کے ساتھ ہے. اب وہ کیا ہے؟ اللہ پاک اپنے بندوں کو پالتا ہے, نعمتیں عطا فرماتا ہے, بارش برستی ہے, پھول کھلتے ہیں, سبزے اگتے ہیں, دانے لگتے ہیں, اناج بنتا ہے. یہ سارا نظام زندگی اللہ پاک نے بنایا کس کے لیے؟ اپنے بندوں کے لیے. کیا معاذ اللہ اس میں اللہ کی کوئی لالچ ہے؟ اللہ کو ہم سے کچھ چاہیے؟ بے لالچ عطائیں ہیں نا اس کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ترجمہ کنز العرفان, میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں. بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا, قوت والا, قدرت والا ہے. اللہ بانٹتا ہے, اللہ عطا کرتا ہے, اللہ کو ہم سے کوئی طلب نہیں. یہ اللہ کی شان ہے. مگر اللہ نے ماں باپ کو کیسا بنایا ہے کہ ماں باپ بچے سے لالچ نہیں کرتے. ماں باپ کو کوئی لالچ نہیں ہوتی کہ اس کو کھلائیں پلائیں, اپنے پیٹ کاٹ کے اس کو بڑا کریں, اس کو سردی گرمی سے بچائیں, اس کو جناب دوائیں دلائیں. بعض اوقات بچے بڑے ہو کر کوئی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے. لوگ, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ جناب آج کل تو ماں باپ بچے کو اس لیے پالتے بڑا ہو کے کما کے دے گا. ارے مجھے بتاؤ, اگر یہ بات ہے تو پھر معذور بچوں کو ماں باپ کیوں پالتے ہیں؟ ماں باپ کا پیار بے لالچ ہے. دنیا میں جو بے لوس پیار ہے, انکنڈیشنل لو اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ماں باپ کرتے ہیں. میں نے بڑی پیاری بات پڑھی, دنیا میں ایک ہی بندہ ہے, ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک ہی بندہ ایسا ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے. اور پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ وہ ہمارا والد ہوتا ہے. والد ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میں جہاں تک پہنچا ہوں نا میرا بیٹا اس سے آگے پہنچ جائے. دنیا میں اور کون چاہتا ہے بھائی آگے بڑھ جائے؟ اتنا انکنڈیشنل پیار ماں باپ کرتے ہیں, اپنی تکلیفیں اپنی. اچھا پھر ماں باپ کو اللہ نے کیسا پیارا رشتہ ہمیں کیسا دیا, اگر ہم سمجھے نا. ہم جب پیدا ہوئے نا, آپ کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے. اچھا میری باتیں ان کو جلدی سمجھ آئیں گی جو اب خود ماں باپ بن گئے. ہمیں بھی یہ اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی, جب خود ماں باپ بنے تو اب زیادہ سمجھ آئی. بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے زیادہ فریجائل ہوتا ہے بچہ, بالکل جس کو کہیں چھوئی موئی ہوتا ہے نا. کتنی بیماریاں اس پہ حملہ آور ہو رہی ہیں. اب اس بچے کو 2 خادم چاہیے 24/7, چھٹی نہیں ہے ان خادمین کی. جو اس کی باڈی ہے نا, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ اس کو 2 ایسے خادم چاہیے. ایک خادم وہ چاہیے جو اس کے ساتھ ہر وقت چپکا رہے, اس کی گندگی صاف کرے, اس کو کپڑے پہنائے, اس کی مالش کرے, اس کو تیل لگائے, اس کو کھانا کھلائے, دودھ پلائے, واٹ ایور اس کی نیڈ ہے, سونا جاگنا اسی کے ساتھ. تبھی وہ بچہ آہستہ آہستہ گرو کرے گا. اور دوسرا خادم اس کو وہ چاہیے کہ جو اپنا مال خرچ کرے, اپنے پیٹ, کیونکہ تمام چیزوں کے لیے پیسے چاہیے گے. اللہ نے دیکھے ماں باپ کے دل میں کیسی محبت ڈالی ہے کہ ماں بچے کے پیدا ہوتے اس کی خادمہ بن جاتی ہے. دنیا میں پیسوں سے ایسی خادمہ نہیں مل سکتی جیسی اللہ نے ماں جیسی, اس کے دل میں اتنی محبت ڈال دیتا ہے رب کہ وہ اب بچہ روئے تو یہ جاگتی ہے, وہ تڑپے تو یہ تڑپتی ہے. ارے اس کے رونے میں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا کان میں درد ہو رہا ہے. اور والد کیسا بے لوس خرچ کرتا ہے کہ آدھی رات کو ہاسپٹل لے جانا ہے, آدھی رات کو ماں کہتی بچے کے لیے دودھ لے کر آؤ, فلاں دوائی لے کر آؤ, وہ سارے کام چھوڑے گا, اپنے دودھ پیتے بچے کے لیے یہ سب چیزیں کرتا ہے. سوچے یہ دل میں ڈالا کس نے؟ یہ اللہ نے میری اور آپ کی پرورش کا انتظام کیا ہے.
یہ ماں باپ کے احسان ہیں ہم پر جو انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن سے اب تک کیے. اور جب ہی رب فرماتا ہے شکر ادا کرو میرا اور شکر ادا کرو اپنے والدین کا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ یہ بہت سارے اسلام میں بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ نیک نمازی ہیں، نیکی کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کوئی فضیلت والا عمل بتا دیں. ایک صحابی رسول نے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد دوسرا سیکنڈ پسندیدہ عمل؟ فرمایا ثم بر الوالدین، اس کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنا سب سے پسندیدہ ہے. یہ اتنی بڑی نیکی ہے، یہ پسندیدہ عمل میں بھی ٹاپ لسٹ پر ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. اچھا بعض اوقات آج کے زمانے میں فاسٹ لائف ہو گئی، یہ نہیں پتا چلتا کہ میں کیا کر لوں تاکہ مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ میں والدین کا فرما بردار ہوں. میرے پر والدین کے حقوق کیا ہیں؟ مجھے کوئی لسٹ بتا دیں، مجھے کوئی چیک لسٹ دے دیں تاکہ میں چیک کر لوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کہ نہیں. اپنے طور پہ میں سمجھ رہا ہوں میں بڑی خدمت کر رہا ہوں، میں ماں باپ میرے مجھ سے سیٹسفائی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہ گار ہوں. تو آج میں کچھ والدین کے حقوق بیان کرتا ہوں جو علماء کرام نے بیان کیے. اب ذرا غور کیجئے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا کیسے ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ والدین کے حقوق کی گنتی بھی نہیں ہو سکتی، اتنے حقوق ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں سوال ہوا کہ ماں باپ کے حقوق کتنے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال کا جواب دیا. فرمایا والدین کے اتنے حقوق ہیں کہ پورے کرنا ناممکن ہے. یہاں تک کہ اگر والدین وفات پا جائیں اور بیٹا انہیں دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو دوبارہ زندہ کرے، یہ بھی ان کے حقوق میں شامل ہے. تو یہ تو کر ہی نہیں سکتے ہم تو ان سے پیدا ہوئے ہیں نا، ہم ان کی وفات کے بعد ان کو پیدا نہیں کر سکتے، زندہ نہیں کر سکتے. حقوق کا عالم یہ ہے. مگر اب علماء کرام فرماتے کہ لسٹ بھی بہت بڑی، کاؤنٹ بھی نہیں ہو سکتی، مگر چند باتیں اگر کوئی ان پر عمل کر لینا تو یہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا کہلائے گا. اب غور سے یہ چیک لسٹ، جتنے نوجوان خوش نصیب ہے یقین کرے جن کے ماں باپ آپ کے پاس ہیں، پوچھئے ان سے جن کی ماں چلی گئی، پوچھے ان سے جن کے والد چلے گئے. ہم ہر سال یہاں جب جمع ہوتے ہیں تو والدین کی یاد یقیناً اور تازہ ہو جاتی ہے. ماں باپ کے بغیر زندگی بہت بے رنگ ہو جاتی ہے. دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں، غم میں، ہر وقت ماں باپ یاد آتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ بہت لکی ہیں. آؤ میرے بچوں، آؤ میرے نوجوانوں، سن لو کہ شریعت کیا سکھا رہی ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. پہلا حق، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے والدین کی ہر بات ماننا. یہ پہلا حق ہے، یعنی والدین کی ہر بات ماننی ہے. جو وہ کہہ دیں فوراً لبیک کہتے ہوئے ان کے حکم پر عمل کر گزرنا ہے. ایسے بہت سارے کام ہیں کہ جو عام حالات میں جائز کی حد تک ہیں، والدین کا حکم ہو جائے تو اب یہ واجب ہو جائیں گے. مثلا کھانا کھانا جائز ہے، لیکن اگر ماں باپ حکم فرما دے کہ کھاؤ، کھانا پڑے گا، تو اب یہ لازم ہو جائے گا، یہ واجب ہو جائے گا. اللہ اکبر، نہیں کھائے گا تو گناہ گار ہوگا. حلال کام تھا، جائز تھا، ماں باپ کا حکم آ گیا، اب نہیں ٹال سکتا. باہر شریعت میں ہے کہ بیٹا پردیس میں ہے، ابراڈ ہے، والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہوگا. فون کر کے خط لکھنا کافی نہیں، یوں ہی والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہے تو آئے بھی اور آ کر خدمت بھی کرے. یہ ہے ماں باپ کے حقوق. اب یہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ علم دین سے دور ہوتے ہیں تو ماں باپ شریعت کے خلاف حکم دیتے ہیں. اب یہاں ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی. ہر جائز کام میں تو بات مانی جائے گی. معاذ اللہ ماں باپ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، داڑھی مڑوا دو، تو اب ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی. اللہ کی اطاعت میں مخلوق کی جو ہے بات نہیں مانی جائے گی کہ مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فلا تطعهما، تو ان کا کہنا نہ مان. یعنی ماں باپ جب اللہ رسول کی نافرمانی کا حکم دے ان کی پیروی نہ کر. یہاں ایک اور نصیحت ہے جو قرآن کریم میں فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے. یعنی پتا چلا ماں باپ نے شریعت کے خلاف حکم دیا، اب ان سے لڑنا نہیں ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، ان کے ساتھ بات چیت ختم نہیں کرنا، روٹ کر بھاگ نہیں جانا، کھانے پینے کی ہڑتال کر کے ان کا دل نہیں دکھانا ہے، بلکہ اس صورت میں ان سے بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے. یعنی امی کہتی ہے بیٹا داڑھی منڈوا دو، اب ماں سے لڑے بغیر ہاتھ جوڑ کر کہنا ہے اے امی میں اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتا، برائے کرم مجھے یہ حکم نہ دیں، باقی کوئی حکم ہو تو فرمائیں. پیار سے محبت سے اس وقت بھی پیش آنا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دوسرا حق
دوسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے حکم کو نفل عبادت سے زیادہ اہمیت دینا. یہ بڑی اہم بات ہے. کچھ لوگ ہم نفلی کاموں میں لگے رہتے ہیں اور ماں باپ ناراض ہیں, ماں باپ دکھی ہیں. یاد رکھو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. مثلا دل کر رہا ہے کہ نفلی روزہ رکھنا ہے, ماں باپ منع کر دیں تو اب نفلی روزہ نہیں رکھیں گے. دل چاہ رہا ہے کہ نوافل پڑھوں اور امی نے کہا کہ نہیں بیٹا بازار جانا ہے, میرے ساتھ چلو, سودا لے کر آؤ, تو اب نفل بعد میں پڑھیں گے, پہلے ان کا حکم ماننا ہے. آپ شریعت دیکھیں کس قدر درس. اللہ کی عبادت ہے نا نفلی روزہ, عبادت نہیں, نفلی عبادت نہیں کرنی, ماں باپ کی بات ماننی ہے. یہ ماں باپ کا دوسرا حق ہے. ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ حدیثوں میں موجود ہے. ایک بڑے راہب تھے, بڑے عبادت گزار تھے, ان کا نام حضرت جریج تھا. عبادت گزار تھے, بڑا عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور بڑی عبادت کرتے تھے. ایک بار ان کی والدہ نے انہیں بلایا, وہ نماز پڑھ رہے تھے, ان کو یہ بات ذہن سے نکل گئی کہ ماں بلائے تو نفلی نماز ہے, اس کی تفصیل ہے تو اس کو توڑ کے حاضر دینا ہوگا. جواب نہیں دیا. دوبارہ بلایا, نماز جاری رکھی, نماز نہیں توڑی. ماں نے جب تیسری بار بلایا, تیسری بار بھی نہیں گئے, تو ماں تڑپ کر کہتی ہے بیٹا تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. اب یہ دل سے بددعا نکل گئی. اب کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد اس علاقے میں ایک عورت نے ایک چرواہے کے ساتھ بدکاری کی, بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے پکڑا تو کہتی یہ بچہ تو جریج کا ہے. سارے لوگ جریج کے پاس پہنچے, ان کی عبادت گاہ کو توڑ دیا. بڑی ذلت ہوئی, کافی لوگ جمع ہو گئے کہ تم نے ایسا کیا. اب اللہ والے تو تھے, عبادت گزار تو تھا وہ بندہ. اس نے کہا اس بچے سے پوچھو, اے بچے تو بتا تیرا باپ کون ہے. اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دی. اس بچے نے کہا کہ میرا والد جریج نہیں بلکہ چرواہا ہے. ان کی جان تو چھوٹ گئی, مگر یہ سارا تماشا ہوا. اس کے پیچھے علماء کہتے ہیں وجہ وہی ہے کہ ماں کا دل دکھایا تھا, ماں نے بد دعا دی تھی نا. اچھا یہاں ماں باپ کے لیے بھی ایک درس لے لیجئے. اگر ماں باپ مجھے سن رہے ہیں, کبھی کبھی غصے میں آ کر بچوں کو بد دعا نہ دیا کریں. ہاں ماں کی دعا بھی لگتی ہے, اس کی بد دعا بھی لگتی ہے. غصے میں آ کر کہہ تو دیتے ہیں, بعد میں پریشان آپ نہیں ہونا ہے. آپ کے بچے کے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو آپ چاہتے تو نہیں تھے, غصے میں کہا ہے تجھے کیڑے پڑے, تو برباد ہو جائے, تیری ٹانگ ٹوٹ جائے, تیری زبان کھنچ جائے. نہیں, کیا پتہ قبولیت کا وقت ہو, آپ ہی کا بچہ ہے, تو زبان پہ لگام ہونی چاہیے. بعض اوقات اول فول بکتے رہتے ہیں, ارے آپ ہی کی اولاد ہے, بعد میں آپ ہی نے رونا ہے کچھ ہو گیا تو. بد دعا نہ دیں. اور بچوں کے لیے درس کیا ہے کہ ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھائیں, ان سے صرف دعائیں لیں. خدا کی قسم اس بندے کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں. وہ ترقی کرے گا. اور جس سے ماں باپ ناراض ہے نا, اس کو برباد ہونے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں, اپنے ماں باپ کی دعائیں لینی ہیں. ہاں اب یہ نفل نماز توڑنے کا جو مسئلہ ہے, یہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے, یہ آپ دارالفتہ سے مزید معلومات کر لیجئے گا. اب مسئلہ کیا ہے کہ والدین اگر کسی مصیبت میں ہیں, معاذ اللہ سیڑھی سے گر گئے ہیں, ایمرجنسی کی کیفیت ہے, تو اب تو چاہے فرض نماز پڑھ رہا ہو, وہاں سے پتہ چلا کہ ماں گر گئی ہے اور ہاسپٹل لے جانا ہے یا کوئی ایمرجنسی ہے, تو فرض نماز بھی توڑ کر ماں کی خدمت کرنی ہوگی. ہاں ایسی ایمرجنسی نہیں ہے تو اب ماں کی پکار پر فرض نماز نہیں توڑ سکتے. ہاں نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور امی ابو کو معلوم بھی نہیں کہ بیٹا نفل پڑھ رہا ہے, ایسی حالت میں وہ آواز دیں تو نفل نماز توڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا ہے. اور اس کی مزید ایک تفصیل بھی ہے, لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سوچیں ماں باپ کا لیول کیا ہے, ہم پر ذمہ داری کتنی بڑی ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں. اے میرے پیارے اسلام, تیسرا ماں باپ کا حق کیا ہے کہ ان پر خرچ کریں, ان کے کھانے پینے کا بہترین انتظام کریں, جوتے کپڑے وغیرہ خرید کر دیں, حسب استطاعت پھل وغیرہ پیش کرنا, بیمار ہو تو اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا, دوائیں وغیرہ مہیا کرنا, غرض جتنا ہو سکے اپنا مال ماں باپ پر خرچ کرنا ان کے حقوق میں شامل ہیں. روایات میں ہے ایک شخص اپنے والد کو خرچ پیش نہیں کرتا تھا, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, فریاد کی, التجا کی. سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب اس کی باتیں سنی, آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے, جلال مبارک میں آ گئے اور اس شخص سے فرمایا انت و مالک لابیکا, تم خود اور تمہارا سارا مال تمہارے والد ہی کا ہے. یعنی بیٹا تو بیٹا, بیٹے کا سب کچھ والد کا ہے. اور بدقسمتی کیا ہے کہ آج بیٹا باپ سے کہتا ہے یہ میرا ہے, یہ میں نے کمایا ہے, ابو آپ کا تھوڑی ہے, آپ تو اتنا دیا تھا, آپ کا اپنا کاروبار, میرا اپنا, میں نے محنت کی. ہائے ہائے, یہ بیٹا سوچتا کیوں نہیں کہ اگر بچپن میں باپ کہہ دیتا نا بیٹا یہ میرا ہے یہ تیرا نہیں, تو میں تو بے لباس ہی رہ جاتا, مجھے تو کپڑے بھی میرے والد نے پہنائے تھے, اسی کے پیسے سے پہنے تھے نا. ایک اور بات یاد رکھنا, ہم ماں کا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں, واقعی ماں ہی ہوتی ہے, ماں کا نعم البدل نہیں.
مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماں نے جو بھی بھلائی میرے اور آپ کے ساتھ کی ہے اس کے پیچھے کھڑا میرا والد ہی تھا، آپ کا والد تھا. اس والد نے تو پیسے دیے جو ماں نے سب چیزیں دلائی. ہمیں لگتا ہے امی جان دلا رہی، یقیناً ماں نے دلوائے، مگر والد کی اس قربانی کو بھولنا نہیں ہے. والد نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ بیٹا یہ میرا ہے. سوچے نا بچپن کے اپنے واقعات، کبھی ہم روئے ہوں گے اچھے کپڑوں کے لیے، کبھی ضد کی ہوگی نئے جوتوں کے لیے، کبھی کہا ہوگا ابو یہ والی ہوٹل میں کھانا ہے، کبھی کہا ہوگا یہ والا کھلونا چاہیے، ابو دوست گھومنے جا رہے ہیں میں نے بھی جانا ہے. والد نے ہماری کتنی فرمائشیں پوری کی. کبھی سوچا کہ اس وقت والد کو کیا ضرورت تھی؟ ہو سکتا ہے والد نے اپنے لیے کچھ خریدنا ہو سکتا ہے والد کا کچھ اور پلان ہو. والد نے وہ سارے پلان کینسل کیے ہوں گے، ہمیں کپڑے دلائے، ہمیں جوتے دلائے، اچھے اسکول میں پڑھایا. ارے جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آج اس بوڑھے والد کو بچہ کہتا ہے یہ میرا ہے، آپ کا نہیں ہے. ارے اس کا دکھ تو سوچو کیا ہوتا ہوگا. کیا اس کو بچپن کی وہ باتیں یاد نہیں آتی ہوگی کہ جب یہ بول نہیں سکتا تھا، جب یہ کھا نہیں سکتا تھا، میں اس کا انتظام کرتا رہا اور آج یہ مجھے کہہ رہا ہے. نہ کرنا، کبھی بھی یہ مت کہنا خدا کی قسم جو کچھ میرا ہے وہ سب میرے ماں باپ کا ہے. عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، واٹ ایور آئی ہیو. اور میں سچ بتاؤں کسی دن کہہ دو گے نا بوڑھے باپ کو یہ میرا جو کچھ ہے آپ کا، وہ آپ سے لے نہیں لے گا. باپ کیا کرے گا لے کر، ماں کیا کرے گی لے کر، لیکن جتنے دن وہ آپ کے پاس ہیں ان کو آنر تو دیں، ان کو عزت تو دیں، ان کو یہ احساس تو دلائیں. کبھی تو کہو کہ ابو آج میں جو کچھ ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں. اے میری ماں آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تمہاری دعاؤں کی وجہ. کبھی کہے تو صحیح انہیں. ماں کو گن گن کے پیسے دیتے ہیں اور کیوں مانگتی ہے ماں؟ بار بار کیوں مانگ رہی ہے؟ کیا ہو گیا؟ خرچہ کیوں کر رہی ہے؟ ماں سے حساب لوگے یار. آپ کو صحیح بتاؤ، خدا کی قسم اس اولاد کے بھاگ جاگتے ہیں جس کو ماں باپ پر خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے. ارے تمہارے پیسوں کے نصیب جاگ گئے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ پر خرچ کر رہے ہو. کئی ماں باپ تو ایسے جنہوں نے موقع ہی نہیں دیا یار، ہمیں خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. خود ہی خرچ کرتے رہے، خود ہی کھلاتے رہے، خود ہی خدمت کرتے رہے. میں اگر اپنی ماں کی بات کروں، میں تو نہیں تھا اس وقت، بغداد میں تھا، مگر بتاتے اس رات بھی ماں نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا تھا جس رات میری والدہ کا وصال ہوا. ارے انہوں نے موقع ہی نہیں دیا ہمیں کچھ کرنے کا. خدمت کرتے کرتے چلی گئی، والد نے موقع نہیں دیا. ارے اگر آج موقع ملا ہے نا آپ کو خرچ کرنے کا کہ آپ کے پیسے سے دوائی آ رہی ہے، آپ کے پیسے سے ہاسپٹل کا بل ہو رہا ہے، آپ امی ابو کو مدینے لے جا رہے ہیں، آپ امی ابو کو کھانا کھلا رہے ہیں، لکی ہو یار. بتاؤ اس سے اچھا خرچ کون سا ہے میرے پیسے کا کہ میرے ماں باپ پر خرچ ہو جائے؟ حساب تو کرو کتنا بڑا قرضہ ہے اب پر. بچپن سے لے کر اگر کوئی 30 سال 25 سال 40 سال کا بیٹھا، حساب تو کرو کتنے ہزاروں، کتنے لاکھوں، کتنے کروڑوں انویسٹمنٹ کی انہوں نے ہم پر. اور آج تھوڑے پیسے کے لیے میرا منہ بن جاتا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ان کو آنر دیں، ان کو عزت دیں، ان کو گھر کا بڑا فیل کروائیں. وہ کہتے نا جن ماں باپ نے ساری زندگی تمہیں شہزادوں کی طرح رکھا، آج ان ماں باپ کو آخری عمر میں بادشاہ کا درجہ تو دے دو ہے کہ آپ ہمارے سب کے بڑے ہیں. نہیں، بیٹے کے آگے باپ غلام بنا ہوا. کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ بیٹا باپ کے آگے حق ہے والد کا کہ بیٹا ابو کے سامنے ایسے رہے جیسے خادم رہتا ہے. غلام کیسے رہتا ہے؟ ریڈی، ایور ریڈی. حکم ملے کام کر دو، حکم ملے آرڈر. مگر آج حال یہ ہے کہ باپ غلام بنا ہوا ہے. بیٹا میرا کام کر دے، ابو ٹائم نہیں ہے، بیٹا میرے لیے دوائی لیا، بیٹا ابو میرے پاس وقت نہیں ہے، بیٹا میرے پاس بیٹھ، ابو آپ پرانی باتیں کرتے ہو، میں دوستوں میں بیٹھوں گا. اللہ اکبر، باپ گھوم رہا ہے بیٹے کے آگے. حدیث سب کو یاد ہے، کئی بار سنی ہے. کیا حدیث ہے؟ کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اسے حج مقبول کا ثواب ملتا. دیکھیے نا، سنیے نا حدیث. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مَرَّةٍ، حضور کوئی 100 بار دیکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرما. سنو ابھی یہاں اس سے آگے کی بات سنو. اس حدیث کو یہیں تک سنا ہے ہم نے. محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے. بتاؤ نا خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا؟ پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ دوائی دلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ ہاتھ پکڑ کے چلانے کا ثواب کتنا؟ ارے قسم سے اگر تمہیں یہ موقع ملا ہے نا کہ والد کا ہاتھ پکڑ کے چلانا پڑ رہا ہے
تو اللہ کو شکر ادا کرو کہ اللہ یہ وہی والد ہے جس نے مجھے انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا تھا. تیری مہربانی آج مجھے کچھ کرنے کا موقع, ویل چیئر اگر آپ کو چلانے کا موقع مل گیا, لاٹری لگ گئی آپ کی, انجوائے کرو اسے. اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. بھائی کہتا ہے بہن کو تو لے جا امی کو, بہن کہتی میں نہیں رکھتی تم لے جاؤ. ارے بھائی بہن دور کر رہے ہیں. 2 ماں باپ نے 10 بچے پال لیے, 10 بچوں سے 2 ماں باپ نہیں سنبھلے جا رہے, ذمہ داری اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. میں اولڈ ہاؤس گیا تھا کراچی کے ایک علاقے میں. میں وہاں جب گیا تو بہت ساری باتیں ہوئی, بہت سارے بزرگوں سے ملا, بڑا پیار دیا انہوں نے مجھے. میں نے کچھ سٹوریز سنی کہ کیسے آتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ بیچارے جینین کیس بھی ہوتے ہیں, بیوی کا انتقال ہو گیا, اکیلا دنیا میں ہے, بچے ہی کوئی نہیں تو وہ آ جاتے ہیں اولڈ ہاؤس میں. کچھ ایسے جنہوں نے شادی نہیں کی وہ آ جاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بچے رکھنا نہیں چاہتے ہیں. بچے کہتے ہیں ہم نہیں سنبھال سکتے اپنے والد کو, آپ لے لیجئے. وہ اولڈ ہاؤس میں آتے ہیں. مگر ایک بات مجھے کل سیکھنے کو ملی جو ادھر لگ گئی. میں نے اولڈ ہاؤس کے جو محتمم تھے نا, جو ان کے ہیڈ تھے, میں نے ان سے پوچھا یار یہ بتاؤ کچھ کو لوگ ملنے بھی آتے ہیں؟ کہتا حبیب بھائی میں نے اکثر دیکھا ہے بیٹیاں ملنے آتی ہیں, بیٹے نہیں آتے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے بیٹیاں بیچاری شادیاں ہو گئی ہیں, سسرال میں اپنے والد کو رکھ تو نہیں سکتی ہیں, مگر باپ کی یاد ان کو آتی ہے. تو مجھے کل احساس ہوا کہ یار واقعی بیٹی جو ہے نا وہ باپ کے ساتھ آخر تک چلتی ہے, وہ باپ سے اب بہت محبت کرتی ہے. اور لوگ بیٹی کو برا بھلا کہتے ہیں, بیٹی پیدا ہو جائے تو اپنی بیوی سے لڑتے ہیں, یہ بیٹی پیدا ہو گئی, منہ بن جاتا ہے. ارے اللہ کے بندوں, سرکار دو عالم علیہ السلام کی وہ حدیث تو یاد کرو کہ نبی پاک فرماتے بیٹیوں کو برا مت کہو, بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. مبارک ہونے جن کے پاس بیٹیاں ہیں. بیٹیاں تو باپ کے دل کے قریب ہوتی ہیں. اولڈ ہاؤس والے کہتے ہیں بچیاں آتی ہیں ہفتے میں ایک بار, اپنے بچے بھی لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں یہ تمہارے نانا ہیں, یہ ہمارے ابو ہیں, آؤ ان سے ملتے ہیں. مجبور ہیں اپنے گھر لے جا نہیں سکتی, مگر بیٹوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کیسی اولاد ہے ذرا سوچے نا, جو بڑھاپے میں ماں باپ کو دکھ دے رہی ہے. یقین کرے اس سے بڑی بربادی کوئی نہیں ہے. ارے ماں باپ کی خدمت کر لو, جنت, اور جنت بھی کہاں ملے گی. کتنی بار واقعہ سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دکھا. حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ, جن کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے. وہ اللہ کے نبی کہہ رہے مولا مجھے اپنا پڑوسی دیکھ رہا ہے جنت میں کون ہے. کیا بتایا گیا کہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے مفتی, بہت بڑے راہب تمہارے پڑوسی ہیں؟ کہا موسیٰ فلاں محلے میں جا, ادھر ایک کسائی ہے, قصاب ہے, وہ تیرا پڑوسی ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچتے ہیں, طویل واقعہ ہے. اور جب پتہ چلتا ہے وہ بچہ اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے, اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے. کہا بیٹا تیرے ماں باپ کوئی دعا بھی دیتے تھے؟ کہے کہ میری ماں دعا کرتی تھی اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی, تو ہی میرا جنت میں پڑوسی ہے. ارے یہ ہستیاں ہیں تمہارے پاس,